باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ میری ٹیم بچے موجود ہیں۔ آپ کے علمیہ کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات میں جو اعتقادی، اصلاحی اور بچوں کی سطح کے فقہی نوعیت کے مسائل ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم معاشرتی اصلاح اور اخلاقی قدروں کے احیاء پر بات کرتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر بچوں کی تربیت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کا مطالعہ جہاں تک ہمارا چل رہا تھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورت عبسہ جو قرآن مجید کی 80 نمبر سورت ہے اور 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے، اس کا ایک مختصر اور جامع تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کتنی آیات کا تلاوت کر کے اور اس کے معنی اور مفہوم پر بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ۔ یہ اس کی پہلی 6 آیات بینات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسا کہ میں اس کی ابتدا میں بھی کچھ گزارش کر چکا ہوں اس کے موضوع کے حوالے سے، یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے میں وہ واقعہ اپنے بچوں کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، اور ان کے چہرے اقدس پر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ اب یہ جو آیات اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرفان القرآن سے پیش کیا، میں اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ سردار، جن کا روایات میں نام بھی آیا ہے جو قریش کے سردار، ان سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے، ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، محو گفتگو تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید پرستی کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کو کلام الہی ماننے کی دعوت دے رہے تھے۔ ابھی آپ ان کے ساتھ اس گفت شنید میں مصروف تھے کہ اسی دوران، اسی وقت ایک نابینا صحابی جن کا نام حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت خدیجہ کے ماموزاد بھائی بھی تھے، یہ صحابی تشریف لے آئے، اور چونکہ یہ نابینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے، تو غالباً انہوں نے اس طرح جو مجلس تھی اس کا نظارہ نہیں کیا۔ چونکہ عام کوئی شخص بھی بول رہا ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کی بات کو، درمیان بڑے کی بات کو ٹوکتے نہیں ہیں، تو وہ شاید اس ماحول کا اندازہ نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے محو گفتگو تھے اور دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اب وہ سارے سردار تھے، اور سردار اور سربراہ کسی قبیلے کا ہو تو اس کے اسلام قبول کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پورے کے پورے قبیلے یا قبیلے کے اکثر افراد کے اسلام لانے کا امکان ہوتا ہے، ایسے ہے نا۔ اچھا، اب یہ تھا کہ جب انہوں نے آ کے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹوکا اور درمیان میں گفتگو کرنا چاہیے اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیے یا کسی آیت سے متعلق دریافت کرنا چاہ، تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری۔ آپ کے چہرے انور متغیر ہو گیا، آپ کی طبع پر، طبع مبارک پر یہ بات ناگوار گزری۔ اس سے آپ نے تھوڑا، جب چہرے انور پر تغیر آئے، چونکہ آپ کی بات رک رہی تھی، اور اس سے جو ایک فطری طور پہ انسان کے چہرے پر تاثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر، چہرے مبارک پر، چہرے انور پر وہ تاثرات ابھرے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان آیات میں۔ اب ایک بات بتائیے کہ ہر شخص کا اس کائنات میں ایک استاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ ہر شخص کا ایک استاد ہوتا ہے، اور اس استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے،
جو اس کا شاگرد ہے اس سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی انسان استاد نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بڑا مرتبے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ہے ہی کوئی نہیں، تو کوئی آپ کا استاد کیسے ہو سکتا تھا؟ تو کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا، آپ قیامت کی بھی خبر دے رہی ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو نظارہ کر رہے ہیں اپنی نگاہ نبوت سے، قیامت کیا ہوگی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہوگا، ساری خبریں دے رہے ہیں۔ بھائی پھر یہ علم کہاں سے آتا ہے اگر استاد کوئی نہیں؟ تو کوئی انسان استاد نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استاد ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ اب کیا ہوا، اور حضور کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یعنی کوئی انسان آپ کا استاد بن کے آپ کو سمجھائے اور سکھائے، لہٰذا آپ کو جو بات سمجھانی اور سکھانی ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ براہ راست سکھاتا تھا اور سمجھاتا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبہ کا اظہار ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کوئی اور نہیں کرنے والا، صرف اللہ کی ذات کرنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو حضور سے بلند ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخصیت مخلوقات میں کوئی ذات ایسی نہیں جو حضور سے بلند ہو، باقی سب حضور سے چھوٹے ہیں، نیچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہیں۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے محبوب، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ کفار جو سردار بیٹھے ہیں، کفار مکہ کے رئیس بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، سربراہ ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے سربراہ ہیں، یہ اسلام قبول کر لیں، آپ کی یہ خواہش ہے۔ اور یہ اس لیے خواہش ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے قبیلوں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ وہ اصل محرک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دعوت دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ ایک شخص تھا، نابینا تھا، ظاہراً اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی، اس کا کوئی وہ معاشرتی سٹیٹس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، بے شک اس کا معاشرتی سٹیٹس نہیں، لیکن وہ آپ کے پاس خود طلب لے کر آیا ہے کہ اس کو سکھایا جائے، وہ آپ کے پاس خود طلب لے کر آیا ہے کہ کچھ پوچھنے کے لیے حق کی طلب لے کر آیا ہے، تو لہٰذا آپ اس سے اپنے چہرے انور کو نہ موڑیں، چونکہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور موڑ لیا اور جس کی ہدایت حضور نے نہیں کی وہ تو ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اے محبوب، آپ جہاں ان کو دعوت دے رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی ان کی حاجت کی روائی کریں، ان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی پورا کریں۔ یہ اب وہ بات تھی جو پورے کا پورا مسئلہ تھا جو بیان ہوا۔ اب یہاں پر دو نقطۂ نظر بیان ہوئے ہیں، بس اتنی بات کر کے ہم اس بات کو آج یہاں پر ختم کریں گے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے اندر دین کی طلب رکھتا ہو، جو اپنے اندر طلب رکھتا ہے، جو اپنے اندر خواہش رکھتا ہے کہ وہ دین کو قبول کرے، اللہ سے ڈرتا ہے، دین کے پاس آنا چاہتا ہے، اور ایک وہ شخص جو خود سے کوئی طلب نہیں رکھتا، آپ یا میں یا کوئی اس کے پاس جاتا ہے دین سکھانے۔ یہ دو شخص ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، یعنی ہمیں اب اس آیہ مبارکہ نے یہ سکھایا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اسلام طاقتور ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون حق طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اور اللہ کی سچی قربت کے ساتھ اس کو چاہتے ہوئے اللہ کے قریب آیا ہے اور خود ہدایت چاہتا ہے، وہ کون ہے؟ جب اس واقعے میں دیکھا جائے تو وہ حضرت ابن ام مکتوم تھے جو طلب حق کے ساتھ آئے تھے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو طلب حق کے ساتھ نہیں تھا، وہ قریش کے سردار تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یوں تربیت فرمائی کہ جو آپ سے حق چاہنے کے لیے آئے، آپ اس کو حق فراہم کریں، آپ اس کی رہنمائی فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ان آیات کے درس پر اور اس وضاحت پر، اس واقعے کے بیان پر آج کے پروگرام کا یہاں پر پہلے حصے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تعلیم القرآن
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے حصے میں ہم معاشرتی قدروں کے احیاء کے لیے اور دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے کسی نہ کسی ایسے موضوع پر بات چیت کرتے ہیں جس موضوع پر جو ہماری دینی قدریں ہیں، جن کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کو پہچانا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے، ان کو ہم زندہ کر سکیں اور ان کو دوبارہ سے بچوں میں اور اپنی آنے والی نسل میں ان کو پھر سے پیدا کر سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر اس حوالے سے بات کریں گے وہ بڑا اہم ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ہمارے روزمرہ کے معاشرتی حالات سے اور روزمرہ کی معاشرتی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے تحائف کا تبادلہ، تحفہ لینا دینا، ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا۔ یہ ایک اسلامی طرز حیات ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ یعنی تحفہ دو اور اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دینے سے یعنی جو ایک کو دوسرے کو تحفہ دیتا ہے اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، باہمی اختلافات کم ہوتے ہیں، نفرت کے جذبات، اگر کسی دو دوستوں میں لڑائی ہے تو سنت یہ ہے کہ تحفہ دیا جائے۔ تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ وہ لڑائی کم ہوگی۔ دوستی ہے تو تحفہ دینے سے دوستی بڑھے گی، تعلق مضبوط ہوگا اور اچھی جانب چلے گا۔ اب تحفے کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہم نے اس سنت کو سرے سے ترک کر دیا، اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ کئی ایسے اسلامی امور ہیں جن کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ان کی اثر روح ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، اس کو بھی ہم نے بہت مشکل کر دیا ہے، اتنی رسم اور رواج اور لوازمات میں اس کو لپیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اسی طرح یہ تحفہ ہے، اس کو بھی ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ تحفہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا مہنگا ہو، بیش قیمت ہو تب وہ تحفہ ہوتا ہے۔ اچھا تحفہ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا تحفہ وہ ہے جو زیادہ پیسوں کا آئے، جو قیمتی ہو، وہ بڑا اچھا تحفہ ہے یار۔ اور جو سستا ہو، کوئی پینسل دے دے، ایک ہی تحفہ ہے یار، ایک پینسل دے رہا ہے۔ یہ طرز حیات بہت برا ہے، یہ انداز بڑا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے؟ کہ دوسروں کے تحفے کا بھی احترام کریں، چاہے وہ ایک درخت کا پتہ ہی ہمیں کیوں نہ تحفے میں دے دیں، اس کا احترام کریں، چونکہ اس کے جذبات ہیں اس تحفے کے ساتھ۔ آپ تحفے کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ جس جذبے کے تحت اس نے آپ کو تحفہ دیا آپ اس جذبے کی توہین کر رہے ہیں، اس کا دل مجروح کر رہے ہیں، اس کے جذبات مجروح کر رہے ہیں، اس کا دل توڑ رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی جب آپ کو تحفہ دے تو خبردار کوئی دوسرا اس کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے یار یہ تو سستا سا ہے، یہ تو بازار سے 5 روپے 10 روپے 50 100 روپے کی چیز ہے، یہ تحفہ دے رہا ہے، اس کو ہرگز سستا نہ سمجھے، اگرچہ کہ اس کا بھیجا ہوا تحفہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ کر لیں، بکری کا کھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ بکری کا جو پاؤں ہوتا ہے، پاؤں کے اوپر جو کالے رنگ کا خول چڑھا ہوتا ہے، جب جانور ذبح کرتے ہیں اس کی کھال اتارتے ہیں تو وہ خول پھینک دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پائے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، پاؤں بھی، لیکن وہ خول استعمال نہیں ہوتا، پھینک دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھر کی مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی وہ بھی تحفے میں دے، یعنی اتنی کم قیمت چیز بھی دے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس کی بے شک معاشرتی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی زیادہ مہنگا نہ ہو، بالکل سستا ہو، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اس کی عزت کی جائے، کس کی؟ تحفے کی عزت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تحفے کی عزت بنیادی طور پہ اس تحفے کی عزت نہیں ہے، بلکہ اس تحفے کی عزت تحفے دینے والے کی عزت ہے، تحفے دینے والے کے جذبات کی عزت ہے، اس کے احساسات کی قدر ہے، اور اسلام پورا کا پورا احساس کا نام ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں صورتیں آئیں گی کہ جو تانا دیتا ہے، جو دوسرے کے احساس کو مجروح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت برا انسان ہے، وہ برباد، ان کے لیے بربادی ہے جو دوسروں کو تانا دیتے ہیں، کسی چیز کا بھی تانا۔ تانوں میں ایک یہ بھی تانا ہے کم طریقہ، حقیر سمجھنا دوسرے کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مسلمان کے کسی انسان کے بدترین ہونے کے لیے، یعنی برا ترین انسان ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسرے کو کم تر سمجھتا ہو اور خود کو بڑا سمجھتا ہو۔ یہ کتنی بڑی یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمیں سے ہر بندہ خود کو بڑا اور دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سب برابر رہیں، ہم نے کبھی کم تر نہیں سمجھنا، بلکہ خود کو کم تر سمجھیں۔ اسی میں عاجزی ہے۔ جس درخت اور جس ٹہنی پر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو یوں کھڑا ہوتا ہے اس پر پھل کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھیے نا بات؟ اچھا آگے سنیں اب اگلی بات کہ ہمارے ہاں ایک اور طریقہ رائج ہے، اور وہ طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی جتنی مالیت کا تحفہ دیتا ہے نا، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کم از کم اگر تحفہ دیں تو اتنی ہی مالیت کا دیں یا اس سے زیادہ کا دیں۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تحفہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، اگر آپ کے پاس بالفرض مالی حالت وہ نہیں، اجازت نہیں دیتی، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ تحفہ دینے سے ہی محروم رہ گئے، اور تحفہ دینا سنت ہے، اس کی ایک برکت ہے، اس برکت سے محروم رہ گئے، اس کے اندر جو خیر ہے اس خیر سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے تو کہیں پابندی نہیں لگائی نا کہ تحفہ دو اور برابری کا تحفہ دو، یہ نہیں فرمایا۔ تحفہ دو اور اس سے بڑھ کے تحفہ دو جو آپ کو تحفہ دے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے سے تحفوں کا تبادلہ کرو، تحفہ دو۔ تو عید پر، رمضان میں کوئی ایونٹ ہو، کسی کی برتھ ڈے ہو، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہمسایوں کو، کلاس میٹس کو چھوٹے چھوٹے تحفے دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا۔ سمجھیں، اس سے کیا ہوگا؟ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس تحفہ دیتے ہوئے یہ ہرگز پیش نظر نہ رکھیں کہ اس نے آپ کو کیا تحفہ دیا تھا، آپ نے اس سے بڑھ کے تحفہ دینا۔ آپ اس سے بڑھ کے دے سکتے ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر دینا غلط ہے کہ چونکہ اس نے دیا تھا لہٰذا میں اس سے بڑھ کے دوں۔ یہ کوئی کاروبار تھوڑی ہے، یہ تو ایک سنت پر عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں شادیوں پر کیا ہوتا ہے؟ شادیوں پر ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تحفہ پیسوں کی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہوتا وہ تحفہ ہے، لیکن آج ہم نے پتہ اس کو کیا بنا دیا ہے؟ آج ہم نے اس کو قرض بنا دیا ہے۔ باقاعدہ کاپیوں پہ نوٹ کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جنہوں نے دیا تھا تو اس کو قرض تصور کرتے ہوئے اس سے بڑھ کے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کا اتنا آیا ہوا، اتنا تو بنتا ہے۔ اور دینے والا بھی اس ذہنیت سے دیتا ہے کہ آج اتنا دے رہا ہوں، کل اس سے زیادہ آئیں گے۔ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب لغویات ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں پھنسے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پہ غیر مسلم معاشرہ ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً اسلام موجود نہیں ہے۔ ہونا پتہ کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب شادی پر تحفہ دیں تو غریب کو زیادہ دیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور امیر کو کم دیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں، اس کو تو صرف تحفہ دینا ہے نا۔ غریب کو خاص طور پہ زیادہ دیں۔ ہم غریب کو کم دیتے ہیں چونکہ اس کی صلاحیت کم دینے کی ہے، وہ کم نہیں، وہ ہمیں جب واپس دے گا تو کم ہی دے گا، غریب آدمی۔ اور امیر کو زیادہ دیتے ہیں کہ وہ جب دے گا تو زیادہ دے گا۔ تو یہ پوری کی پوری گنگا الٹے رخ پہ بہہ رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بہہ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ معاشرتی قدریں ہیں جو ہمیں معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، خود اپنے عمل سے اپنی اگلی نسل کو اس ڈگر پر نہیں چڑھائیں گے، تو ہم حقیقی مسلمان پیدا نہیں کر سکتے۔ آج کے پروگرام سے اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا